دیش کے حالات میں زہر گھول دیا گیا ہے، نفرت پیدا کر دی گئی ہے السنکھیک سماج کے تعلق سے، کہ جو داڑھی والا اور برقع پہننے والی دکھتی ہے بولتے دیکھو یہ جا رہا ہے، آتنکوادی جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ کرناٹکا کے ایک یونیورسٹی میں اس کے کلاس کے اندر ایک پروفیسر نے ایک مسلمان بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے، نوجوان بچے نے کہا بڑی یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ اس نے کہا میرا نام، مسلمان نام کہا اس نے۔ تو پروفیسر نے کہا تو قصاب ہے، یعنی اجمل قصاب ہے تو آپ بتائیے نفرت کہاں چلے گئی؟ دولت مندوں میں غریبوں سے نکل کر پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے گئی۔ میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان بچے کو، اس نے پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے پروفیسر سے کہا کہ خبردار تم نے مجھے وہ نام کیسے پکارا؟ تم نے کیسے پکارا مجھے نام کو؟ تو اس پروفیسر بولا نہیں تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ تو اس بچے کو سلام، اس نے کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو ٹیررسٹ، آتنکوادی کہتے ہو؟ اس بچے نے پروفیسر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دیا اور کہا کہ یہ نہیں چلے گا، تم اس طرح مجھ سے بات نہیں کر سکتے، میری بے عزتی نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں، یہی مزاج تم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ تم کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو تمہارا حق چھین رہا ہے اس سے سوال کرنا پڑے گا۔ پتھر مارنے سے، تشدد کرنے سے تم کو حق نہیں ملے گا۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ جو غلط کر رہا ہے اس سے کہو تم غلط کر رہے ہو، جو ناانصافی کر رہا ہے اس سے کہو کہ تم ناانصافی کر رہے ہو، اور ووٹ ڈالو، نیتا بنو، سیاسی طاقت حاصل کرو۔ تم اپنے مقدر کے فیصلے جب کرنا شروع کرو گے تو دنیا تم سے عزت کرنا شروع کرے گی۔ جو آج تم کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں، کل تمہارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور بولیں گے باس بولو کیا آرڈر ہے آپ کا۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا نوجوانوں۔ مجھے امید ان نوجوان بچے اور بچیوں سے، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے، اس موڈی کے دور میں جینا ہے، اس RSS کے دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ اس معصوم بچے نے جو جواب دیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے پروفیسر سے کہا کہ یہ نہیں چلے گا، مگر یہ تو روزمرہ کا مسئلہ ہے۔ ہماری بہن جاتی ہے، جاری دیکھو، کوئی داڑھی والا جا رہا، دیکھو وہ جا رہا ہے۔ بولنے والوں تم کتنا بولو گے، مگر کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کتنا قیمتی ہو گیا؟ ہم کو گالی دینے والوں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے بیٹوں کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، نوکری نہیں ملتی ہے، مگر پھر بھی بولیں گے کچھ بھی ہو ان کو تو ٹھکانے لگا دیا۔ مگر یاد رکھو، ہم کو دیکھ کر ہم پر الزام لگانے والوں، تم اس بچے کو ذلیل نہیں کیے، تم بھارت کے سمویدھان کو کمزور کرنا چاہتے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز کی ضرورت ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ تھی، وہ اکیلا بچہ، مسلمان بچہ اپنے پروفیسر سے بات کر رہا ہے، تو اس بچے کو بازو بیٹھنے والا اس کو بڑا ہے خاموش خاموش، پیچھے بیٹھنے والا اسے کھندے کو کھینچ رہا۔ مجھے دکھا کہ مجھ سے بھی ایسی ہوتا ہے، جب چناؤ لڑنے جاتا ہوں، ایسا ویسی کیوں جاتے یار، گجرات کو رکو نا۔ کوئی ایسا ہاتھ پکڑتا، میں ان کو بولتا ہوں بھائی بازو ہٹ، میں مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے مقدر کو آزمانے جا رہا ہوں۔ تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے مت دو، مگر مجھے تو مقابلہ کرنے دو، تاکہ کل جب میں مر کے جاؤں گا اس خبر میں تو کم سے کم میرے دماغ میں تشنگی تو نہیں رہے گی کہ ارے میں نے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں مقابلہ کروں گا، ہم سب مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھو، اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے تم نتیجے کے بارے میں سوچو گے تو زندگی میں کوئی جنگ تم نہیں کر سکو گے۔
जंग का आगाज करो, पूरे इखलास के साथ जमहूरी तरीके से ये जंग का आगाज करो, परवरदिगार की जात पर तवक्कल करो और देखो अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। मगर अगर तुम सोचोगे यार कैसे लड़ेंगे, ये वसीम कुरैशी कैसे जीतेगा, ये साबिर काबुली वाला जीत गया तो क्या करेगा, वो दरियापुर से लाला जीत गया तो क्या होगा, हाँ वो गोदरा से मुफ्ती साहब अगर जीत गए तो क्या करेंगे। अरे तुम 2 कदम उठाओ और फिर देखो रास्ता बनाने वाला वो है, तुम नहीं हो। तुम खाली इरादा करके आगे बढ़ो और याद रखो ये लड़ाई, ये जिद्दोजहद जो हम कर रहे हैं आज के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, मगर ये मासूम बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इनके मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए, ताकि आप और हमने जो मुसीबतें उठाई, जो बेइज्जतियां उठाई, जो तोहमतें हम पर लगी, इन बच्चों पर नहीं लगेगी। इन बच्चों की जवानी अच्छी रहेगी, ये ताकतवर बनकर निकलेंगे, ये बाइज्जत रहेंगे, इस देश को मजबूत करेंगे और अपने माँ बाप इन पर फख्र करेंगे कि हमने अपने बच्चे को इस तरह से पाला और पोला। इंग्लिश बोलना और सीखना अब हो गया है आसान, देर किस बात की। आज ही एस्पायर स्पिरिट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़े। आज के डिजिटल और आधुनिक दुनिया में इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि जरूरत है आपकी। घर बैठे नहीं, हमारे साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, फुली एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स के मार्गदर्शन में पराठेदार इंग्लिश बोलकर अपना मकाम हासिल करें। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9945877464 8861222775।